فقد حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور عالم اسلام کے اندر اس کی آمد کی اور اس کے لیے تیاریاں شروع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے شعبان کے اندر ہی صحابہ کرام کو اس مہینے سے آگاہ فرما دیتے کہ کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 12 مہینوں کے اندر نام جس مہینے کا اللہ نے لیا ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ اس کا نام اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے قرآن میں، اور اسی مہینے کے لیے اس مہینے میں مالک کائنات نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت نمبر 185۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس سے، اور آپ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا الذی وہ ہے انزل فیہ القرآن جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ قرآن مقدس تو 23 سالوں میں اترا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ تو ادھر کیسے فرمایا کہ قرآن لیل رمضان کے مہینے میں اترا؟ بلکہ سورۃ القدر میں تو یہاں تک الفاظ ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قدر احترام، شان اور عظمت والی رات میں اتارا۔ تو بات اور مشکل ہو گئی کہ رمضان المبارک میں اترا قرآن، اور پھر رمضان میں بھی صرف لیلۃ القدر میں اترا۔ علماء کرام اس کا جواب یوں دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم ایک مرتبہ لوح محفوظ سے
بیت العزت آسمان دنیا تک ایک ہی رات میں آیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ ایک ہی رات رمضان میں آیا، اور پھر اس ایک جگہ یہ جہاں آسمان دنیا ہے، پھر وہاں سے جبریل امین کے واسطے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یہاں سے آغاز مراد ہے۔ اترا تو 23 سالوں میں ہے، لیکن اترنے کی ابتدا، نزول کا آغاز اللہ رب العالمین نے رمضان میں کیا ہے۔ یعنی پہلی وحی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رمضان میں اتری ہے۔ تو رمضان میں قرآن اتارا گیا، اور لیلۃ القدر شان والی رات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو رمضان المبارک اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، قرآن سے نسبت رمضان کی، اور قرآن کو رمضان سے نسبت ہے۔ قرآن تو سال بھر پڑھا جاتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانان عالم ان کا ذوق شوق تعلق قرآن سے بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ویسے تلاوت کر رہا ہے دن بھر، اور کوئی رات تراویح کے اندر قیام اللیل کے اندر قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ اور کئی ایسے بھی خوش نصیب ہیں اس ملک کے اندر جو روزے کی حالت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے نکلے ہوتے ہیں، اور حالت روزہ میں 5-6 گھنٹے قرآن کا ترجمہ و تفسیر، دن کو قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کے کوئی قرآن سناتا ہے اور کوئی سنتا ہے۔ سیزن کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ؟ سیزن کا مہینہ ہے، خوب رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ابھی آمد ہونے والی ہے، آپ ابھی سے تیاری کر لیجئے۔ کیوں؟ یہ پلاننگ اللہ کو پسند ہے۔ ہم جو پلاننگ کرتے ہیں نا 20 سال بعد کی، 30 سال بعد کی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے منصوبے بناتے ہیں، وہ اللہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ یہ منصوبہ کہ ابھی رمضان آیا نہیں، آپ نے تیاریاں شروع کر لیں، کاروباری نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک میں خوب نیکیاں کماؤں گا، لوگوں کو سہولت دوں گا، اس کے برعکس نہیں کہ چھریاں تیز کر لوں گا، نہیں۔ یہ ساری تیاریاں اس اہتمام پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو تیاری کیجئے، آغاز کیجئے ابھی سے، اور دل میں اپنے کام آگے پیچھے کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں نے رمضان دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز کی پابندی تو کسی صورت نہیں چھوڑنی، وہ تو سال 12 مہینے، لیکن اس مہینے میں اور اہتمام کرنا ہے، اور رات کو قرآن کریم سننا بھی ہے۔ اور سننا بھی کیسے ہے؟ اس قاری کے پیچھے نہیں، یہ 160 کی سپیڈ سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شونکار نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ اسے پتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پیچھے مقتدیوں کو کوئی پتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، بس درز درز ہوتی ہے سجدے میں، اور ڈز ڈز پھر اٹھتا ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ امام اوپر سجدہ کر کے اوپر دوسری قرات شروع کر چکا ہوتا ہے، اور بوڑھے سجدہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سپیڈ اتنی تیز ہے؟ نہیں بھائی، یہ اپنے آپ کو سزا دینے والی بات ہے، یہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ پریشانی میں ڈالنا ہے۔ تھوڑا پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، لطف لو،
لذت لو. قرآن اللہ اپنے پاک پیغمبر سے کیا کہتے ہیں؟ میرا پاک پیغمبر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا میرا پیغمبر، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، معنی اور مفہوم کو سامنے رب کی کتاب کے عجائبات میں فکر کرنے کا موقع ملتا جائے، سننے کا اور پڑھنے کا لطف اور مزہ آئے. تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں کیا کہتے ہیں؟ او میرے ساتھیو، اتاکم رمضانو، اتاکم رمضانو شہر مبارکن، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آ چکا ہے. وہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارکن. ہری پور والو کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارکن، بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. آپ کہیں گے یہ مبارک کا معنی بھی تو بتلا دیجئے، کیا معنی ہے مبارک کا؟ تو مبارک کا معنی ہے یعنی ایسا مہینہ جس میں بہت بڑی خیر رکھی ہوئی ہے، تمہاری خیر کا مہینہ ہے. اور خیر صرف خیر ہی نہیں، خیر کی بڑھوتری کا مہینہ، خیر بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں. شہر مبارکن فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں. اور ہوتا کیا ہے اس مہینے میں؟ تفتح فیہ ابواب الجنت، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں جنت کے دروازے، اس سے اور بڑی کیا خیر ہوگی؟ تفتح فیہ ابواب الجنت، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جنت کے دروازے کھولے کیوں جاتے ہیں؟ جانا تو جنت میں موت کے بعد ہی پڑے گا. اب رمضان میں کھولنے کا مطلب ذہن میں آتی ہے نا بات؟ کھول بھی دیا جائے جنت کا دروازہ تو اس مہینے میں جو زندہ ہیں تو وہ تو ادھر ہی ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اشارہ کہ اگر اس مہینے میں کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہوا ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو جنت جاتا ہے. دوسرا مطلب کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں یعنی اللہ نے اپنی رحمت کی فراوانی کر دی ہے. اگر کوئی جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے. اگر کوئی چاہے تو اس کے لیے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے جہنم والا بند ہو جائے گا، جنت والا کھل جائے گا اگر کوئی چاہے. تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم. پھر ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ اس مہینے میں کھلا دروازہ جنت کا تو وہ نہ پا سکے اور بند دروازہ اپنے لیے کھلوا لے جہنم کا. اللہ فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیاطین اس میں جکڑے جاتے ہیں.
بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس مہینے کا استقبال اور اہتمام انسانوں تمہیں تو کرنا ہی چاہیے، اللہ بھی کرتا ہے، فرشتوں کو بھی لگایا ہوا ہے۔ کتنا اہتمام ہے، کھولو جنت کے دروازے، بند کر دو جہنم کے دروازے، جکڑ دو شیاطین کو۔ فرمایا اور یہی وہ مہینہ ہے، فیہ للہ فیہ لیلۃ، اس مہینے میں اللہ کے لیے ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، من حرم خیرہا، جو اس مہینے اس رات کی خیر سے محروم رہا، محروم کر دیا گیا، وہ بہت بڑے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اب ذرا دوسری حدیث سنتے جائیے، مسند بزار کی اور ابن ماجہ کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ رب العالمین کے لیے، عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، کہ اس مہینے میں ہر رات ہر دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اور ہر دن اللہ جہنم سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ آزاد کرتے ہیں۔ ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، ہر مومن مسلمان کے لیے فی کل یوم و لیلۃ، رمضان کی ہر رات ہر دن میں، دعوتاً مستجابتاً، ایک دعا قبول ہوتی ہے لازماً۔ رمضان کی ہر رات ہر دن اللہ بندے کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو جس نے پورا رمضان